تو اسی طرح جس نے آپ پر جادو کیا ہے، جو اس میں ملوث ہیں، جو اس میں شامل ہیں، ان کو تکلیف واپس جائے گی انشاءاللہ۔ جادو کرنا تو گناہ کبیرہ اور بعض اوقات کفر تک پہنچنے۔ جس نے جادو کیا ہے یہ آپ کے اپنے، پرائے لوگ تو جادو نہیں کرتے، اپنے ہی آپ کی نعمتوں کو ترستے ہیں، وہ آپ پر جادو کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں سینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض کی بیماری، انشاءاللہ العزیز تمام بندشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہی، یا من پسند کا رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے بندش کر دی ہے، آپ پر جادو ہے، بیمار پڑے ہیں گھر میں، جو بھی اپنا ہو پرایا ہو جو بھی ہو، ان پر وہ جادو پلٹ جائے گا، واپس انہی پر پڑے گا انشاءاللہ العزیز بہت جلد۔ وہ اندر سے سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، میں ان پر جادو کر رہا ہوں، آپ سے جادو ختم نہ ہو جائے تو پھر میں واقعی مجرم ہوں گا۔ کسی قسم دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں جو اس کے سامنے ٹھہر سکے۔ جو آپ ایسے جادو دیکھے ہیں کہ انسان کو بالکل پاگل بنا دیتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی ان آیات کو ان پر پڑھا ہے، اس پر یا آپ پر بہت سخت جادو کے اثرات ہیں، اسی وقت آپ سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پر جس نے بھی جادو کیا ہے، ایک تو آپ سے اثر ختم ہو جائے گا، ایک یقینی حرف آخر علاج ہے اس کا۔ دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں، خواہ کالا جادو ہو، خواہ کوئی بھی جادو ہو، کسی قسم کا جادو ہو، انشاءاللہ اس کا علاج یہی ہے کہ اس سے وہ ختم بھی ہو جائے گا، اور جس نے بھی جادو کیا ہے، جو اس میں ملوث ہیں جادوگر، اور جو جس نے جادو کیا ہے یہ آپ کے اپنے، پرائے لوگ تو جادو نہیں کرتے، اپنے ہی آپ کو جو ہے نا، آپ کی نعمتوں کو ترستے ہیں، وہ آپ پر جادو کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں سینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اسی وجہ سے لوگ جادو کرتے ہیں، اور جس کو بتایا جائے آپ پر جادو ہے تو مان جاتے ہیں، اور جس کو بتایا جائے قرآن عظیم کی آیات کہ اس میں شفا ہے اس سے، تو یقین نہیں کرتے۔ جادو شیطانی عمل ہے، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ افسوس کہ قرآن عظیم جو اللہ کا کلام ہے اس پر یقین کیوں نہیں مسلمان کو۔ یہ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ عاملین جو پیشہ اور عاملین ہیں، جن کا پیشہ ہے، جو لوگوں کی راہ تکتے ہیں، کوئی آئے گا ہم اس کو بتائیں گے تم پر اتنا جادو ہے، کالا جادو ہے، شیطانی اثرات ہیں، تو ان کو جیبوں کو بھی خالی کریں گے، ان کو ایمان سے بھی خالی کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ کا ایمان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، ان کو تو اپنے عقیدے خود درست نہیں تو آپ کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ وہ تو خود قابل علاج ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آپ کے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں، آپ سے پیسے لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو میں ایسا علاج آج بتا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ بندش سے پریشان، جادو سے پریشان، کالے جادو سے پریشان، جنات سے پریشان۔ اکثر یہ کالا جادو ہے نا، یہ کالا علم، یہ غلط طریقے سے جو شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں انسان پر، اس کو کالا جادو لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کا علاج جنات کا علاج نہیں، اس کا علاج بھی جادو کا علاج ہے۔ جادو کا علاج کرے، جادو ختم ہو جائے گا، شیطان بھی ختم ہو جائے گا، وہ جنات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو ایسا حرف آخر علاج بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے بعد جادو بندش کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عاملین سے دور رہیں پلیز، میں آپ کو مفت میں علاج دے رہا ہوں، آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں دکانداری نہیں کر رہا، میں آپ کو للہ فی اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی پریشانی دور ہو۔ اس میں ایسا علاج بتا دیتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ اگر آپ سے جادو ختم نہ ہو جائے اس علاج کے بعد تو پھر میں واقعی مجرم ہوں گا۔ کسی قسم دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں جو اس کے سامنے ٹھہر سکے، جو آپ کو میں عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، جادو
جادو کے لیے روزانہ صرف اور صرف صبح و شام 3 بار آپ نے صرف 3 بار سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور جو اس کے ساتھ میں آیات بتا رہا ہوں اس کا عمل کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ العزیز تمام بندشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں رشتے نہیں آ رہی، بہنیں ہیں ان کا رشتہ نہیں آ رہا، یا من پسند کا رشتہ نہیں آ رہا، کسی نے بندش کر دی ہے، آپ پر جادو ہے، بیمار پڑے ہیں، گھر میں کوئی اور بیمار پڑا ہے، ان پر جادو کے اثرات ہیں، انشاءاللہ یقینی حل۔ اور وہ ایک اور بات، وہ جادو جس نے بھی کیا ہے، آپ کے دشمن، آپ کا جو بھی اپنا ہو پرایا ہو جو بھی ہو، ان پر وہ جادو پلٹ جائے گا، واپس انہی پر پڑے گا انشاءاللہ العزیز بہت جلد۔ وہ اندر سے سوچیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، میں ان پر جادو کر رہا ہوں، الٹا سے میں بیمار پڑ رہا ہوں، ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، سب سے پہلے درود شریف 3 بار، درود ابراہیمی مکمل، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اس کے بعد ان آیات کو بھی پڑھیں، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ ان آیات کو سورہ توبہ کی 2 آخری آیات اور ان آیات کریمہ کو 3 بار پڑھیں، صرف 3 بار۔ اسی وقت آپ یقین کریں آپ کے مریض پر یا آپ پر بہت سخت جادو کے اثرات ہیں، اسی وقت آپ سے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کریں یہ وظیفہ 40 دن تک۔ اسی وقت میں نے ایسے جادو دیکھے ہیں کہ انسان کو بالکل پاگل بنا دیتے ہیں، لیکن میں نے جب بھی ان آیات کو ان پر پڑھا ہے اسی وقت وہ شیطان جو جادو کی وجہ سے مسلط ہوا ہے وہ روتا ہے، رو کر چلا جاتا ہے، وہاں سے رونے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان کو تکلیف خود ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس نے آپ پر جادو کیا ہے، جو اس میں ملوث ہیں، جو اس میں شامل ہیں، ان کو تکلیف واپس جائے گی انشاءاللہ۔ انہی پر تک جادو کرنا تو بہت گناہ کبیرہ اور بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ یا ہم کسی پر نعوذ باللہ جادو کریں یا ہم پر کوئی جادو کرے۔ اللہ تعالی ہمیں جادو سے دور رکھے۔ جادو اتنا عظیم الشان گناہ ہے، تو ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اسی وقت آپ دیکھ لیں، یقین سے پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر اسی وقت جادو کے اثرات ختم نہ ہوئے تو پھر آ کر مجھے سزا دینا۔ میں نے خود بارہا آزمایا ہے، خود ادھر بہت سے جادو کے لوگ آتے ہیں، میں دکانداری نہیں کرتا، بس للہ فی اللہ اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں
کہ انشاءاللہ ان آیات سے میں جادو کے لیے ان آیات سے میں نے زیادہ طاقتور عمل کوئی نہیں دیکھا، کیونکہ اسی وقت جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ پھر اثرات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ مسلسل کریں تو 40 دن میں ان کے رگوں سے بھی اثرات نکل جائیں گے، ان کے ہڈیوں کے بھی، مریض کے ہڈیوں سے بھی اثرات نکل جائیں گے، اس کے گوشت پوست سے بھی جادو کے اثرات، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 40 دن تک وظیفہ برابر کرنا ہے، ان کو مریض کو بھی دم کریں صبح و شام، اور اسی طریقے سے پانی پر بھی دم کر کے ان کو پلایا کریں۔ انشاءاللہ اس مصیبت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ اس معمول کو جاری رکھیں گے، یاد رکھیں بہت سے لوگ مجاہدین جو ہے، مجاہدین پر بھی اکثر جادو ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کافر لوگ، یہ کافر زندیق لوگ جو کہ مجاہدین پر جادو کر دیتے ہیں۔ تو مجاہدین کے لیے اکثر مجاہدین کے جو سربراہ ہوتا ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ صبح و شام ان آیات کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ پر جادو کے اثرات کبھی نہ ہو۔ اگر آپ صبح و شام ان کو معمول رکھیں 3 بار، صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، آپ کو زندگی بھر کوئی بھی جادو نہیں کر سکے گا آپ پر۔ یہ میرا چیلنج ہے، آپ کو دنیا میں جو بھی بڑا سے بڑا جادوگر ملے اس کو کہیں آ کے مجھ پر جادو کر لو اور ان آیات کو پڑھتے رہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح آپ پر اثر کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ پر اثر نہیں کر سکے گا۔ کیوں نہیں مانتے آپ قرآن عظیم پہ، قرآن عظیم کے اثر کو؟ قرآن عظیم میں اتنے اثرات ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور ان آیات بابرکات کو آپ پڑھتے رہیں صبح و شام، انشاءاللہ العزیز مریض پر بھی دم کرتے رہیں، اور اسی وقت انشاءاللہ العزیز جادو اور جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن 40 دن برابر کرتے رہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح وہ اثرات رہتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں زندگی بھر کوئی ماں کا لال آپ پر جادو نہ کر سکے، تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صبح و شام ان آیات کو 3 بار پڑھا کریں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اور ان آیات کو جو میں نے آپ کو تلاوت کی، آپ کو دکھایا بھی، اس کو انشاءاللہ اپنے معمول میں رکھیں۔ کوئی بھی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جادو سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں جادوگروں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں تمام حاسدین اور شرپسند لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔